خوابوں کی دنیا میں کیسی ہیں یہ سب تصویریں، کچھ تو ایسے خواب ہیں جن سے راحت پاتے ہیں دل، لیکن کچھ سے دل گھبرائے، کیا ہے یہ تحریریں، خوابوں کی تعبیریں، خوابوں آپ دیکھ سکیں گے سیگمنٹ انمول تحفہ، زیارت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا وظیفہ، سیگمنٹ میرا خواب یہ ہے، خواب میں سفید جھنڈا دیکھنا کیسا؟ سیگمنٹ آئیے ہم سے بات کیجیے، ہر کسی نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے. کیا کچھ ایسے بھی خواب ہیں جو دیکھنے کے بعد فوراً ہی انسان کی موت واقع ہو جائے؟ سیگمنٹ خواب ہی خواب، اگر کوئی شخص خواب کے اندر پہاڑوں کو دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ سیگمنٹ آج کون ہے؟ میری خالہ کا پچھلے سال انتقال ہوا تھا نا، دوسری خالہ نے خواب میں ان کو دیکھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے یہاں سے نکالے اور مطلب عذاب سے نکالے. سیگمنٹ آپ کے پیغامات، خواب میں خود کو زیادہ تر اڑتے ہوئے میں دیکھتا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ خوابوں کی تعبیریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدری چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، جس میں آپ اپنے خواب اور خوابوں سے متعلق سوالات کو ہم تک پہنچاتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سوالات کے جوابات کو شامل کیا جائے. آپ نے اس کا فارمیٹ جو ہے وہ ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے سیگمنٹس کی جو ڈیٹیل ہے وہ کیا ہوگی. انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آج بھی ہم دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے، لیکن سب سے پہلے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا کتنا بابرکت اور فضیلت والا کام ہے. آئیے سنتے ہیں. یا رسول اللہ، زیارت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا وظیفہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 25 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، پھر یہ درود پاک صلی اللہ علی محمد النبی الامی 1000 مرتبہ پڑھے، تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جس نے میری زیارت کی اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دے گا. یا رسول اللہ، خوابوں کی تعبیریں. میرا سوال ہے کہ کسی شخص کا خواب میں جمال الہی دیکھنا کیسا، اس کی تعبیر عنایت فرمائیے. ظاہر ہے کہ بہت بابرکت ہے، اور عقیدے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں جاگتے ہوئے اللہ پاک کا دیدار یہ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے. مخلوق میں سے کسی اور کو یہ سعادت نہیں ملی. البتہ دنیا میں خواب کی حالت میں اللہ پاک جس پر کرم فرمائے، اپنے جلوے دکھائے، یہ ممکن ہے، اور ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات جو ہے وہ ظاہر ہوتے رہے. کئی بزرگوں کے بارے میں ہے کہ انہوں نے خواب میں کئی مرتبہ اللہ پاک کی زیارت کی. البتہ جنت میں ہر مومن کو، ہر مسلمان کو جو بھی جنت میں ہوگا جنتی، اللہ پاک اپنے کرم سے اپنی زیارت عطا فرمائے گا، اور حسب مرتبہ جنتی جو ہے وہ دیدار الہی سے مشرف ہوں گے. تو بڑی برکتوں کی بات ہے، بڑی سعادتوں کی بات ہے، اور یہ کوئی اتنی کامن بھی چیز نہیں ہے کہ ہر دوسرے شخص کو نظر آتا ہو. جس پر کوئی خاص کرم ہوتا ہے اللہ پاک اس پر یہ کرم فرماتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے. تو اب یہ مجموعی اعتبار سے اگر کسی پریشانی میں کوئی دیکھتا ہے تو اللہ پاک اس سے نجات عطا فرمائے گا، برکت ملے گی، اس کو عزت میں اضافہ ہوگا، علم میں، ایمان میں اللہ پاک تقویت اور برکت عطا فرمائے گا. تو بہت ہی مبارک خواب ہے، اور ڈیٹیل میں نے اس کی مختصر سی عرض کی ہے.
ख्वाब में अक्सर नजर आता है मैं सफर में हूँ, नाते सुन के सोऊं या किसी महफिल से आके सोऊं, बस ख्यालों में तो वही होता है। मगर मैं जब सोता हूँ तो मुझे ख्वाब में जो है सफर नजर आता है, और सफर नजर आता है रेगिस्तान का या समंदर का। मगर जब रेगिस्तान का नजर आता है तो अक्सर ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरे जिस्म पे मट्टी बहुत सारी जो है ना रेत चिपकी हुई। देखिए, सफर जो है ये दो तरह से इसकी ताबीरें की जाती हैं। एक तो हालात के बदलने से इसकी ताबीर है, और दूसरा सफर कामयाबी की अलामत है। तो अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। जिन दिनों आपने ख्वाब देखा, अगर कोई आप बड़ा काम करना चाहते थे, कोई और आपकी ऐसी मसरूफियत थी जिसमें आप मसरूफ थे कोई काम के हवाले से, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसमें कामयाबी नसीब होगी। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई एक सफर है जो हम करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे, तो वो ख्याल हमें बार बार ख्वाब की शक्ल में भी नजर आता रहता है। बहरहाल हमें ये दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें मुबारक सफर अता फरमाए और हर तरह के बुरे और गुनाहों भरे सफर से हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरा सवाल ये है कि मुझे बार बार जो है वो ख्वाब में सांप नजर आते हैं, ये सांप को देखना कैसा, और सांप जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं? अच्छा नहीं है। ऐसा ख्वाब देखने के बाद सबसे पहले तो अल्लाह पाक की बारगाह में बंदा पनाह मांगे इस ख्वाब के बुरे असर के जाहिर होने से, और अल्लाह की राह में कुछ सदका भी करे, दुआ भी करे, क्योंकि सांप का नुकसान पहुंचाना ये अच्छा नहीं होता। ये दुश्मन की जानिब से नुकसान पहुंचने की अलामत और दलील हुआ करता है। तो चाहिए कि अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी करें, जाहिरी हालात और वाकयात पर भी बंदा नजर रखे, और ये गौर करता रहे कि कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा मामला जो इसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, तो उससे अपने आप को दूर रखने की कोशिश करे। तो सांप उन ख्वाबों में से है जो बकसरत नजर आते हैं। हो सकता है मुआशरे के अंदर चूंकि आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक और प्यार मोहब्बत की कमी है, और बहुत सारे लोग एक दूसरे का बुरा भी चाहते हैं, तो इस वजह से भी इस तरह के ख्वाब नजर आते हैं। तो बहरहाल कॉन्शियस हो जाना चाहिए, ज़ाहिरी असबाब को भी नजरअंदाज नहीं करे, और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी करते रहे, इस्तिग़फ़ार भी करते रहे। ये ख्वाब देखा जाए कि आदमी सेब बांट रहा है लेकिन खुद नहीं खाता, तो इरशाद फरमाएगा कि इस ख्वाब की क्या ताबीर है? माशाअल्लाह, अच्छा ख्वाब है। सेब का तकसीम करना और बांटना एक अच्छा फल है। जो बंदा तकसीम कर रहा है तो इससे लोगों को नफा हासिल होगा। जिसने ये ख्वाब देखा, भले खुद ना खाए लेकिन दूसरे को अच्छी चीज देता है, नफा बख्श चीज देता है, जिसकी ताबीर भी अच्छी है, तो अल्लाह पाक इसे तौफीक खैर अता फरमाएगा और इसकी जात से लोगों को नफा पहुंचेगा। अमली तौर पर कोशिश भी करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकतें नसीब होंगी। नेक्स्ट सवाल, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है अपने मरहूमीन वालिदैन और आबा अजदाद को रोजाना की सूरत में, उसकी क्या ताबीर होगी? देखिए, रोजाना अगर देखता है तो एक रूटीन की चीज हो गई, बहुत ज्यादा ये सोचता होगा अपने वालिदैन के बारे में या अपने आइज़ा अक़रबा जो भी रिश्तेदार हैं उनके हवाले से, तो बार बार इसको ये ख्वाब नजर आ रहा है। तो इसमें कोई खास ताबीर नहीं होती। बंदे का एक ख्याल, एक बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक, चूंकि एक वक्त गुजारा होता है और एक बहुत ज्यादा बॉन्डिंग होती है अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, दीगर रिश्तेदारों के साथ, तो वो चूंकि ख्याल जहन में बड़ा पुख्ता होता है तो बार बार नजर आता है। तो दुआ करता रहे और उनके लिए ईसाले सवाब की कसरत करता रहे। दुनिया से जब कोई शख्स चला जाता है तो उसके लिए हमारी तरफ से जो बेहतरीन गिफ्ट है या जो उसकी ख्वाहिश है, वो जाहिर है कि नेकियां चाहता है, तो हमारी जानिब से दुआ हो, ईसाले सवाब हो, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे मरहूमीन के लिए बहुत ज्यादा आफियत का भी सामान होगा और उनके लिए खुशी का बाइस भी होगा। मजीद किसी शख्स का ख्वाब में वलीउल्लाह की ज़ियारत करना, इसकी ताबीर बता दें। जी, बहुत मुबारक है और उस वली की बरकत मिलने की दलील होती है और ख्वाब देखने वाले की मोहब्बत की भी अलामत है। तो जिनको इसने ख्वाब में देखा है, ज़ियारत की है, तो अल्लाह पाक इनके लिए उस वली की बरकतों में से इसको अता फरमाएगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसको बरकतें नसीब होंगी। औलिया किराम, उलमाए किराम, अल्लाह पाक के नेक बंदों की ज़ियारत बहुत ज्यादा बाइसे बरकत हुआ करता है। मजीद मेरा ख्वाब ये है कि किसी शख्स का ख्वाब में जंगलात को देखना या जंगल में सैर करते हुए देखना, इसकी ताबीर क्या है? जंगलात की डिफरेंट जो है वो डायमेंशंस हैं। अगर तो नॉर्मल देखता है, सफर करता है और वहां से गुजर गया है तो ये एक पॉजिटिव अलामत है, और अगर जंगल के अंदर है, सफर के दौरान रास्ता भटक गया है, तो ये अच्छा नहीं है।
یہ اس کے لیے آزمائش کی علامت ہے، اور اپنے نظریات پر، اپنے شرعی احکامات پر عمل کے حوالے سے مزید پختگی کی اس کو ضرورت ہے۔ غور کرے کہ میں کیا ایسے کام کروں کہ جس سے میرے اعمال اور نظریات میں مزید بہتری اور پختگی آئے۔ البتہ بعض علماء نے فرمایا کہ بیابان میں اپنے آپ کو دیکھنا اس شخص کے لیے دنیا سے کنارہ کشی کی بھی علامت ہے، کہ وہ شخص دنیا سے بے رغبت ہوگا۔ تو یہ پازیٹیو ہے، دنیا سے بے رغبتی، اس کی جو ترغیب دی جاتی ہے، بے جا دنیا کی محبت کی مذمت ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی خواب دیکھتا ہے تو یہ پازیٹیو بھی ہے، تو یہ اس کے لیے ہے جو کہ نیک طبیعت شخص ہے، تو اللہ پاک اسے دنیا سے مزید بے رغبتی عطا فرمائے گا۔ نیکسٹ۔ حضور، میرا سوال یہ ہے کہ میں خواب میں اکثر دیکھتا ہوں کہ میری ٹانگیں کمزور ہیں، میں چل نہیں سکتا، اس خواب کی تعبیر عنایت فرما دیجیے۔ آپ اپنے معاملات کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنائیے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اپنے اطراف میں جو لوگ ہیں ان کی جانب سے مدد ملنے میں اور ساتھ دینے میں کچھ کمی واقع ہو سکتا ہے آپ جو چاہ رہے ہوں وہ نہ ہو پائے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رکھیں، اور کوشش بھی کرتے رہیں کہ اللہ پاک آپ کے لیے بہتری کا سامان فرمائے، دعا بھی کرتے رہیں، اور اپنے معاملات کو مزید بہتر بنانے کی کوشش بھی کرتے رہیں۔ نیکسٹ۔ میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے اس نے تاج پہنا ہوا ہے، اس کا جواب دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ عزت ملنے کی دلیل ہے، تاج جو ہے وہ بادشاہوں کو پہنایا جاتا ہے، صاحب منصب لوگوں کو یہ سعادت ملتی ہے، اور نعمت ہے، عزت افزائی دنیا کے اندر۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ دعا بھی کرے کہ زوال نعمت سے اللہ پاک محفوظ فرمائے، اور اگر ہمیں عزت عطا ہوئی ہے تو اللہ پاک ہمیشہ کے لیے اس کو باقی رکھے، اس دنیا میں بھی ذلت سے محفوظ رکھے، اور آخرت کی بھی ذلت سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ تو بیسیکلی تاج کا پہننا عزت میں اضافہ اور منصب میں اضافہ ملنے کی علامت و دلیل ہوا کرتا ہے۔ تو اچھا خواب ہے، جب بھی اچھا خواب دیکھیں تو اللہ پاک کا ہمیں شکر بھی بجا لانا چاہیے۔ مزید خواب میں سفید جھنڈا دیکھنا کیسا؟ جواب عنایت فرماتے ہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ پازیٹیو ہے اور کامیابی کی علامت ہے، اور امن کی بھی یہ دلیل ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص پریشان حال ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے اس کی پریشانی دور ہوگی، کسی مشکل میں ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے اس کی مشکل آسان ہوگی۔ اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر بجا لانا چاہیے۔ جی ناظرین، یہ ہمارے سوالات تھے، ہم نے ان کے جوابات پیش کیے۔ اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے آئیے ہم سے بات کیجیے۔ یہ بھی سوال جواب پر مشتمل ہوتا ہے، ریکارڈڈ ایک یہ سیگمنٹ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، پھر انشاءاللہ ہم مزید اپنے سلسلے کے سوالات اور جوابات کی جانب آگے بڑھیں گے۔ جی چلا دیجیے۔ خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ آئیے ہم سے بات کیجئے کا، جس میں ہم ڈیفرنٹ سوالات کو شامل کرتے ہیں، مختلف نوعیت کے کویسچنز ہوتے ہیں اور ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے اسلام بھائی کس طرح کے سوالات لائے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال میرا یہ تھا کہ ہر کسی نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، تو کیا کچھ ایسے بھی خواب ہیں جو دیکھنے کے بعد فوراً ہی انسان کی موت واقع ہو جائے؟ جی بالکل، ایسے خواب ہیں کہ جن کے ذریعے بندے کی موت کی خبر دی جاتی ہے۔ اچھا، فوراً کا لفظ آپ نے استعمال کیا، تو وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خواب کس وقت دیکھا گیا، کس طرح سے دیکھا گیا، تو اس کی جو تعبیر ہے وہ فوری طور پر ظاہر ہوگی یا کچھ وقت کے بعد ظاہر ہوگی۔ اب موت دونوں طرح کی خواب کے ذریعے معلوم ہوتی ہے، بعض اوقات شہادت کی موت بھی اور نارمل موت بھی، جیسا کہ شہد کی نہر کا دیکھنا یا جنت کا منظر دیکھنا، اس کی ایک تعبیر شہادت ملنے سے بھی کی جاتی ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو تعبیر کے اعتبار سے موت پر دلیل ہوا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک صورت میں اڑتے ہوئے آسمان میں غائب ہو جانا، یہ بھی موت کی علامت ہوتی ہے، اور بھی کئی چیزوں کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ میں ایک جنرل آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں نے دیکھا ہے تو میرا انتقالی ہوگا۔ جب خواب ہے اور اس کا کوئی تعلق ہے، وہ ایک تعبیر جو ایک کسی خاص شخص کے لیے بیان کی جاتی ہے وہ جدا ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے چونکہ سوال ہی یہ کیا کہ کیا خواب کے ذریعے موت کی خبر دی جاتی ہے،
کہ بندے کا انتقال ہو جائے گا؟ جی ہاں، بالکل دی جاتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے. اچھا، اس کا برعکس بھی ہوتا ہے، لمبی عمر کے خواب بھی نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر بالوں کا سفید ہو جانا. اس کی اور بھی تعبیریں، لیکن ایک تعبیر لمبی عمر پانا بھی ہے. بزرگی یا بالوں کی سفیدی جو ہے وہ ذرا بڑھاپے کی علامت ہے، اور بڑھاپے تک پہنچنا بچپن اور جوانی کے مقابلے میں زیادہ طویل عمر کا پانا بھی ہے. تو موت اور زندگی دونوں کے اعتبار سے خوابوں کی تعبیریں بیان کی جاتی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ سوتے ہی خواب میں چلے جانا، مطلب یہ ایک عادت سی ہو گئی ہے، فوراً جہاں لیٹے وہاں سو گئے، تو کیا اس عادت سے چھٹکارا پانے کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ اگر ہے تو وہ ارشاد فرما دیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب کا طویل ہونا نیند کے طویل ہونے پر منحصر نہیں ہے. بعض اوقات آپ صرف 5 منٹ کے لیے سوئے اور خواب میں آپ نے جو ہے نا وہ کئی سالوں کے مناظر دیکھ لیے. اور اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ جو ہے نا وہ پورا 5 گھنٹے سوئے لیکن خواب جو ہے نا آپ کو بڑا مختصر سا نظر آیا. بعض اوقات اس طرح کے بھی خواب آپ کو نظر آتے ہوں گے کہ خواب میں آپ بچپن سے جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، پتہ نہیں کتنی فتوحات کر لی، کتنے بزنس کر لیے، کتنے نقصان کر لیے، کتنے ہمالیہ سر کر لیے، یہ وہ اتنا لمبا. اچھا، اب آپ اٹھیں گے تو آپ کو لگے یار ابھی تو میں سویا تھا، 2 منٹ کے اندر اندر اتنا طویل خواب نظر آ گیا. تو چونکہ جب آپ خواب کی دنیا میں ہوتے ہیں تو وہ ہماری حقیقی دنیا سے مختلف ہوتی ہے، تو کسی مختصر چیز کا طویل ہو جانا یا کسی طویل چیز کا مختصر ہو جانا، یہ دونوں امکانات موجود رہتے ہیں. تو بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے حق میں جو بھی ہم خواب دیکھیں ان کو بہتر فرمائے. دوسرا آپ نے کہا کہ پریشان ہو جاتا ہوں، تو دیکھیے ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں. اگر آپ کو پریشان کن خواب نظر آتے ہیں، بار بار نظر آتے ہیں، ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، تو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل برے خواب آنا ختم ہو جائیں گے. الحمدللہ آج بھی ہم نے چند سوالات کو اس سیگمنٹ کا حصہ بنایا ہے. اللہ پاک قبول فرمائے. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ سیگمنٹ میں نئے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضری ہوگی. اب بڑھتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب. خوابوں کی تعبیریں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر کسی ایسے شخص کو جو کسی بیماری کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا ہے تو اسے خواب میں دیکھیں تو وہ بھی کچھ بیماری کی حالت میں ہو، کچھ درد کی کیفیت میں کراتا ہو، تو ایسے میں اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ دیکھیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، ایصال ثواب بھی کرے. اس میں 2 سچویشنز ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ چونکہ وہ بیماری میں گیا ہے تو اس سے متعلق جو ہمارے ذہن کے اندر جو خیالات اور خدشات تھے تو وہی چیزیں خواب کے اندر نظر آئیں، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. کہ بندہ جو عام روٹین میں چیزیں دیکھتا ہے تو وہی اس کو خواب میں بھی نظر آتی ہیں. اور اس سے اگر ہٹ کر بات کریں تو کسی فوت شدہ کا بیماری کی حالت میں دیکھنا، بیمار دیکھنا، پریشان دیکھنا، یہ اچھا نہیں ہوتا. بہرحال اس میں دعا کرنی چاہیے، ایصال ثواب کریں. انشاءاللہ عز و جل اس فوت شدہ کے لیے عافیت کا اور بہتری کا باعث ہوگا. مزید میری بچی کو خواب آیا کہ اس نے 4 ہیرے دیکھے، اپنی امی کو دے رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ اپنے پاس رکھے. تو اس کی امی نے آگے کسی کو دیے، ہمارا جاننے والا ہے، 4 ہیرے اس کو دیے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیرے اپنے پاس ہی رکھیں، ابھی میں نہیں رکھ سکتا ہوں. ایک تو یہ خواب ہے، اور دوسرا خواب یہ ہے میری بیوی کو خواب ہے کہ دودھ دیکھا اس نے، میری والدہ نے اس کو دودھ دیا ہے فریش کے بچوں کو یہ پلا دو. دیکھیے، ہیرے کس کے تھے، کس کو دیے، ان سے کیا تعلق ہے، یہ سب باتیں معلوم ہونی چاہیے. اور دودھ کا دینا ایک نفع پہنچنے کی علامت ہے، اچھی بات ہے. اور نارملی گھروں میں بڑے جو ہے وہ چھوٹوں کو دودھ پیش کرتے رہتے ہیں اور وہ یوز بھی کیا جاتا ہے. تو کچھ خاص اس کی تعبیر نہیں، عام روٹین کی چیز ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں بہتری کی دعا بہرحال کرتے رہیں. مزید میری ماما نے خواب میں مرغا مرغی کو دیکھا تھا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ جواب عنایت فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. مرغے کا دیکھنا یا مرغی کا دیکھنا یا تو اس طور پر ہوتا ہے کہ گھر میں پالے ہوتے ہیں لوگوں نے، تو نارمل ایک روٹین کی چیز ہے، اس کی خاص تعبیر نہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو بہرحال مرغا دیکھنا یہ اچھا ہوتا ہے. اور خاص طور پر اگر سفید مرغا دیکھا ہے تو یہ جنات اور شیاطین سے حفاظت کی علامت ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ پاک خواب دیکھنے والے کو ایسی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے گا. اچھا خواب ہے،
اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. نیکسٹ کال. اسد بھائی کی بارگاہ میں مجھے خواب کی تعبیر جاننی ہے. اگر کوئی شخص خواب کے اندر پہاڑوں کو دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ جواب عنایت فرمائیں. اگر صرف پہاڑ کو دیکھا ہے، اوپر چڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، چوٹی پہ پہنچے ہوئے نہیں دیکھا، تو پہاڑ کا دیکھنا ایک بڑی پرسنالٹی کی علامت ہوتی ہے. البتہ اگر چوٹی پر چڑھا ہوا دیکھتا ہے یا پہاڑ کا مالک بنا ہے تو پھر اس کی تعبیریں جدا ہوں گی. مزید آج رات کو خواب دیکھا ہے جیسے میں کوئی کار ٹائپ چیز ہے اس کے اوپر ہوں اور ہوا میں اڑ رہی ہے. وہ اب بے ربصہ ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں. کچھ خیال ہو سکتے ہیں جو پہلے ذہن کے اندر ہوں. کوئی چیز ایسی ویڈیوز دیکھتی ہیں بعض اوقات ہم اور ذہن کے اندر وہ خیال موجود رہتا ہے، خواب کی شکل میں نظر آتا ہے تو ایک نامکمل سا معلوم ہو رہا ہے. اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے. نیکسٹ کال. خواب میں مچھلی دیکھنا کیسا ہے؟ اچھا ہوتا ہے، نعمت ملنے کی، اچھی خبر پہنچنے کی دلیل ہوتی ہے. خاص طور پر اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ مچھلی کا شکار کرتا ہے، مچھلی کو پکڑتا ہے. اسی طرح سے مچھلی بیٹی کی بھی علامت ہوتی ہے. اگر کسی کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہے تو اللہ پاک اسے بیٹی کی نعمت عطا فرمائے گا. تو مجموعی اعتبار سے مچھلی کا دیکھنا خواب میں تعبیر کا اچھا ہونا ہے. مزید میں نے دیکھا ہے خواب میں ابلے ہوئے انڈے، ارشاد فرمائیے. سردیوں میں ابلے ہوئے انڈے دیکھنا روٹین کی بات بھی ہو سکتی ہے. لوگ پسند کرتے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. تو جو عام روٹین کی چیز ہوتی ہے تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوا کرتی. مزید میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں خواب میں اکثر قبروں کو دیکھتا ہوں. قبر میں جانا ڈر جاتا ہوں کہ کیا معاملات ہیں. برائے مہربانی اس کے بارے میں فرما دیں آپ. تنبیہ ہوتی ہے بندے کو کہ فکر آخرت کرے، آخرت کی تیاری کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. قبر علامت ہے موت کی، آخرت کی، سفر کی، یہ سب چیزیں ہیں. اور بعض اوقات قبر جو ہے وہ راز کی بات کی بھی دلیل ہوتی ہے، اور بعض صورتوں میں قبر کا دیکھنا قید خانے کی بھی علامت ہوتی ہے. بہرحال جو خواب دیکھنے والا ہے اس کی مصروفیت، پرسنالٹی کے ڈیفرنٹ ہونے سے یہ ڈیفرنٹ ہو جائیں گی. البتہ جو بنیادی طور پر قبر کا دیکھنا ہے وہ میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے. مزید کال سنائیے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری بیٹی کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی ہے. میں اس کو بجھاتا ہوں لیکن دوبارہ آگ بھڑک جاتی ہے. اس کی تعبیر فرما دیجئے. کپڑوں میں آگ لگنا یہ اچھا نہیں ہوتا تعبیر کے اعتبار سے. اپنی بیٹی کے لیے دعا کریں. اگر کم عمر ہے، چھوٹی ہے، بچی ہے تو اس کی جو بھی حفاظت کے لیے اقدامات ہمیں کرنے چاہیے وہ کریں. اور اگر بڑی ہیں تب بھی ان کے لیے دعا کریں. اور کوئی بھی ایسا کام یا ایسا پہلو جو نقصان دہ ہو سکتا ہے اس سے دور رہیں، کیونکہ اس خواب کے ذریعے ایک طرح سے تنبیہ ہے بندہ اپنے کاموں کو اور چیزوں کو مزید بہتر بنائے، ورنہ ہو سکتا ہے کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے. مزید کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جماعت میں نماز ادا کر رہا ہوں اور میں اپنا شروع میں تکبیر 4 دفعہ پڑھتا ہوں اور میں اپنا بھول جاتا ہوں. پھر میں 5ویں دفعہ میں صحیح اپنا تکبیر پڑھتا ہوں. نماز پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یہ عبادت پر قوت ملنے کی علامت ہوتی ہے. اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو یہ نصیب ہوگی. البتہ جو تکبیر کا معاملہ ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو نماز پڑھنے میں یا دیگر عبادات میں کچھ دشواری کا سامنا ہو، تو ہمت اور کوشش اپنی جاری رکھیے. اور عبادت کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ پاک کی توفیق طلب کرنا یہ مسلمان کے لیے بہت منافع بخش ہوتا ہے. ہم دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ نماز ہو یا کوئی بھی عبادت ہو ہمارے لیے کرنا اور پڑھنا آسان ہوگا. مزید کو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں ہر روز خواب میں کسی کو مرتا ہوا دیکھتا ہوں، قبر کھود رہے ہیں ہم. اس کے بعد 1-2 دفعہ میں نے خواب یہ دیکھی ہے کہ میں نے پیرٹ پکڑے ہوئے ہیں، 3-4 پیرٹ پکڑ کے میں اپنے پنجرے میں رکھ لیتا ہوں، پاس رکھ لیتا ہوں پیرٹ. دیکھیے اگر آپ روز دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ نے بیان کیا تو پھر تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں. بعض اوقات گھبراہٹ کی کوئی چیز دیکھتے ہیں ہم، پھر اس کو جاری رکھتے ہیں اور وہی چیز ہمیں بار بار نظر آتی رہتی ہے اور پھر ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے تو خوابوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کسی ایک سوچ پر ہم سٹک ہو جائیں اور اسی سوچ سے متعلق ہم سوچتے چلے جائیں تو بعض اوقات کنٹینیوسلی پھر اسی طرح کے خواب نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو اس کی طرف توجہ نہ کریں، اپنے کاموں کو مزید بہتر کرتے رہیں. اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے اور عافیت نصیب فرمائے. البتہ موت اور قبر
جو ہے یہ ایک حقیقت ہے اور اس کی طرف ہمیں توجہ دلائی جاتی ہے، تنبیہ کی جاتی ہے۔ بندہ بعض اوقات کسی غلطی میں مبتلا ہوتا ہے اور خواب کے ذریعے اللہ پاک اسے تنبیہ فرماتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرے اور اپنے آپ کو نیکیوں کی راہ پر گامزن کرنے کی کوشش کرے۔ مزید خواب کی تعبیر میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں ایک جگہ دیکھتا ہوں جو ہماری ملکیت نہیں ہے، اور کافی جگہ وہاں میں نے اپنے آپ کو پایا، دیکھتا ہوں کہ کبھی کوئی چیز دیکھتا ہوں، کبھی کوئی۔ پچھلی دفعہ ہم نے پچھلی بات دیکھی ہے کہ ایک مرغی ہے، تقریباً اس کے 2 پیچھے بچے ہیں، 2-3 بچے بھی اس کے ساتھ ہیں۔ ایک اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ چھوٹا بھائی جو ہے نا اپنے آپ کو دانت آسانی سے اکھاڑتے دیکھتا ہے اپنے ہاتھ سے۔ دانت کا اکھاڑنا اچھا نہیں ہوتا، اور اگر اپنے ہاتھ سے اکھیڑتا ہے تو اپنے کسی عزیز یا قریبی کو نقصان پہنچنے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ تو خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اپنے معاملات پر غور کرے۔ ہو سکتا ہے کسی حق العبد میں مبتلا ہو، صلہ رحمی کے معاملات میں اگر کمی کوتاہی دیکھتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھے، کیونکہ دانت اعزا اقربا جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں یہ ان کی علامت ہوا کرتا ہے، اور اس کو اپنے ہاتھ سے اکھیڑنا گویا کہ انہیں نقصان پہنچانا ہے۔ تو خواب دیکھنے والا اپنے معاملات پر اور اپنی چیزوں پر، تعلقات پر غور کرے تاکہ اللہ پاک اسے محفوظ فرمائے۔ ویسے بھی یاد رہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خیال اور دھیان رکھنا یہ نہایت ہی ضروری ہوا کرتا ہے، اور بعض احکامات کے اعتبار سے حقوق العباد کا معاملہ زیادہ سخت بھی بیان کیا گیا ہے۔ مزید میں نے اور میری والدہ نے خواب دیکھا تھا، جیسے کہ نا انہوں نے ایک جنگل ہے وہاں پہ، وہی انہوں نے دیکھا تھا کہ طوطے کسی نے بند کر کے رکھے ہوئے۔ طوطا جو ہے یہ غلام کی، نوکر کی یہ علامت ہوتی ہے۔ اب وہ کس نے دیکھا، کس نے بند کیا، کس کے بارے میں دیکھا، تو یہ ڈیٹیلز ہوں گی تو یہ عرض کیا جا سکے گا۔ تو مزید آپ کبھی کال کر دیجئے گا، انشاءاللہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی میرا خواب یہ ہے کہ میرا نا 14 سال کا بیٹا نا بائک ایکسیڈنٹ میں موقع پر ہی فوت ہو گیا تھا، اور ہم اس کے پاس موجود نہیں تھے۔ اب اسی جگہ پر مجھے خواب میں ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو رہا ہے، مجھے گھر لے جائیں۔ اس خواب کی تعبیر ارشاد فرما دیں۔ دعائے مغفرت مدنی التجا ہے۔ اللہ پاک اس بچے کی بھی مغفرت فرمائے، آپ کو صبر بھی عطا فرمائے۔ دیکھیے جوان موت ہے، اولاد سے والدین کو بہت زیادہ ایک لگاؤ اور محبت، ایک فطری عمل ہے۔ تو آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، توجہ نہ کریں اس کی طرف، بس ان کے لیے دعا کرتے رہیں اور اِصال ثواب بھی کرتے رہیں۔ چونکہ ایک حادثاتی موت ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ ہمارے دل و دماغ پر بہت زیادہ ہوا کرتا ہے اور بہت عرصے تک باقی بھی رہتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس کے خیال سے اور دھیان سے اپنے آپ کو دور کریں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ مزید کال سنائیے۔ پیارے بھائی، میں نے خواب دیکھا کہ میں طالب علم ہوں اور چند دوستوں کے ساتھ ہم قرآن پاک کا ختم کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے، تو ان سے ملاقات ہوتی ہے، ان کے ہاتھ کا بوسہ بھی دیتا ہوں میں، اور وہ بزرگ پھر مجھے کاندھے سے پکڑ کے اگر میرے پیشانی پہ بوسہ بھی دیتے ہیں تو اس خواب کی تعبیر بتا دیں۔ چلیے جی، ماشاء اللہ طالب علم ہیں اور خواب میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے جاتے ہیں اور راستے میں کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں، تو واضح ہے اس کی تعبیر کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ واضح طور پر ایک بزرگ کی طرف سے برکت ملنے کی علامت ہے، شفقت ملنے کی دلیل ہے، اور ایک نیک کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو جاتے ہوئے دیکھنا اللہ پاک کی جانب سے توفیق خیر ملنے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی ہم سب کو کثرت سے تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بزرگوں کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جی ناظرین، یہ تھیں آج کی کالز۔ اب بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب۔ آج کون ہے، جس میں انشاءاللہ ہم کچھ کوشچن آنسرز کو شامل کریں گے اور یہ ریکارڈڈ سیشن ہوتا ہے جو آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب۔ خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ایک مختصر سا سیگمنٹ ہوتا ہے آج کون ہے، جس میں ہم ڈیفرنٹ کالرز کو کال ملاتے ہیں اور ڈائریکٹ ہماری بات ہو جاتی ہے، وہ ریکارڈ کر کے آپ کو پیش کی جاتی ہے۔ آج بھی ہم کالر سے بات کریں گے، انشاءاللہ وہ آپ کو آن ایئر دکھائی جائے گی۔ جی ناظرین، اب بڑھتے ہیں ہم کالر اسلام بھائی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اب ہماری ٹیم کن کالر سے ہماری بات کروائے گی۔ اس وقت ہمارے ہاتھ میں پرچی ہے کالر نمبر 14 کی۔ کالر نمبر 14 سے بات کروائیے۔
جی کیا نام ہے آپ کا اور کس شہر سے بات کر رہے ہیں؟ افتخار تاری بات کر رہا ہوں راولپنڈی شہر سے. جی افتخار بھائی. ایک خواب تھا ایک اسلامی بہن کا، وہ عرض کرنا تھا کہ اسلامی بہن ہے، انہوں نے فرمایا کہ ان کے ایک ٹیچر ہیں اسکول کی، تو انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ عمرے کی تیاری فرما رہی ہیں، عمرے میں جانے کی، جبکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نہ جائیں کیونکہ موسم اچھا نہیں ہے، ٹھنڈ زیادہ ہے. تو جس پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم نے نیت کر لی ہے کچھ بھی ہو جائے ہم نے اس دفعہ عمرے پہ جانا ہی جانا ہے. یہ دیکھنے کے بعد ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. اس کے بارے میں اگر کوئی ارشاد فرمائے. جی دیکھیے بڑا مبارک یہ خواب ہوتا ہے اگر کوئی مکہ پاک کے لیے قصد کرتا ہے، مدینہ منورہ کے لیے ارادہ رکھتا ہے اور خواب دیکھتا ہے تو بڑا مبارک ہے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک تو خواب دیکھنے والے کی اپنی رغبت کا اظہار ہے، اس کی محبت کا اظہار ہے، اور دوسرا علماء نے فرمایا کہ انشاءاللہ عزوجل حقیقت میں بھی وہ مکہ اور مدینہ کی زیارت کرے گا جس نے یہ خواب دیکھا ہو. تو جنہوں نے خواب دیکھا ہے مبارکباد کے مستحق ہیں، اور انہیں چاہیے کہ وہ عملی طور پر کوشش بھی کریں، راہ مدینہ کے لیے جو اسباب ہیں وہ بھی اختیار کریں اور اپنی جو کوشش ہے وہ بھی جاری رکھیں، دعا بھی کریں، استغاثہ بھی کریں، انشاءاللہ عزوجل ضرور کرم ہوگا. تو اس طرح کے خواب ایک خوشخبری ہوتی ہے، ایک مبارک خواب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے حضور. جی اب بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اب کس سے ہم بات کر پائیں گے. اس وقت میرے پاس جو نمبر ہے وہ ہے 31. آئیے بات کرتے ہیں. جناب کون بات کر رہے ہیں؟ ابراہیم اتاری کراچی. جی ابراہیم بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی عرضی کرنی تھی کہ مجھے خوابوں کی تعبیر پوچھنی تھی. جی جی. میری خالہ کا پچھلے سال انتقال ہوا تھا نا، تو دوسری خالہ نے خواب میں ان کو دیکھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے یہاں سے نکالے اور مطلب عذاب سے نکالے یوں کہ. اچھا بس اتنا خواب ہے؟ جی میری خالہ نے جو بیان کیا تھا مجھے وہ یہ ہے نا، تو یہی. ٹھیک ہے. اللہ پاک ان کے مغفرت فرمائے، اور ہر مسلمان جو دنیا سے چلا گیا یا موجود ہے سب کی بخشش و مغفرت کی ہم دعا کرتے ہیں. دیکھیے اگر کسی فوت شدہ کو مشکل میں دیکھا جائے تو دو کام ہمیں کرنے چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ اس پر اگر کسی کا حق آتا تھا، کسی کا لین دین تھا، کوئی معاملہ تھا، کوئی حقوق العباد کا میٹر تھا، تو اس کو سولو کیا جائے، ادائیگی کی صورت کی جائے یا معافی کی صورت کی جائے، جو بھی ہو. دوسرا اس کے لیے دعا اور استغفار اور ایصال ثواب کی کثرت کی جائے. فوت شدہ کو اچھی حالت میں نہ دیکھا جائے تو یہ قابل تشویش ہوتا ہے، لیکن اس کو کسی سے بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے، نہ ہی خاص طور پر اپنے قریبی عزیزوں کے درمیان، کیونکہ وہ تشویش میں مبتلا ہوں گے، بلا وجہ اس کا کوئی بینیفٹ تو ہوگا نہیں. لیکن جنہوں نے دیکھا ہے یا جن کے علم میں بات آ چکی ہے انہیں چاہیے کہ ان کے لیے دعا اور استغفار ضرور کریں. ٹھیک ہے پیارے بھائی. الحمدللہ سیگمنٹ کا وقت اختتام کو پہنچا، لیکن پروگرام جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ بھی ڈائریکٹ بات کر کے اپنے کال ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو ان نمبر پر ہماری ٹیم سے رابطہ کر لیجئے. انشاءاللہ عزوجل ریکارڈنگ کا ٹائم آپ سے بتا دیا جائے گا طے کر کے، پھر آپ سے ہم بات کر سکیں گے. بڑھتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب. خوابوں کی تعبیریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین سیگمنٹ ہے آپ کے پیغامات، اور آپ ہی کے سیگمنٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج بھی انشاءاللہ آپ کے ہوں گے سوالات اور مولانا اسد مدنی صاحب کے ہوں گے جوابات. آئیے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب. اور سب سے پہلے اسد بھائی، میں جو سوالات ہمیں SMS کے ذریعے سے موصول ہوئے ہیں ان میں سے کچھ میں شامل کرنا چاہوں گا. ہمارے پاس سوال ہے صفدر نور صاحب کا، یہ کراچی سے ہیں. کہتے ہیں کہ میرا خواب یہ ہے کہ میں بار بار اپنی شادی ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں جبکہ میری ایج 16 ایئر ہے، تو سر اس کی کیا تعبیر ہو سکتی؟ دیکھیے دو صورتیں ہیں. 16 سال کی عمر ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی. تو جو غیر شادی شدہ شخص اپنی شادی دیکھے اس کا ایک تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ عنقریب وہ نکاح کرے گا، اس کی شادی کا سلسلہ ہوگا. اور بعض اوقات گھر میں شادی کی تیاریاں ہیں، رشتوں کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ ذہن کے اندر خیال ہے تو وہ پھر بار بار
خواب کی شکل میں بھی نظر آتا ہے. اور دوسرا، شادی بیسیکلی ایک خوشی کی علامت ہوتی ہے، تو جو شخص اپنی شادی دیکھتا ہے تو اللہ پاک اسے کوئی خوشخبری عطا فرمائے گا، کوئی اچھی خبر اس تک پہنچے گی. تو دونوں اعتبار سے اچھا ہے. شادی اپنی دیکھنا مجموعی اعتبار سے اس کی تعبیرات اچھی ہیں. کوئی ایک دو صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں شادی کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن وہ عمومی نہیں ہے، وہ کوئی اسپیسیفک صورت ہے. تو اگر عمومی طور پر کوئی شخص دیکھتا ہے تو اللہ پاک اسے کوئی اچھی خبر عطا فرمائے گا. عباس بھائی ایبٹ آباد سے ہیں. اسد بھائی کہتے ہیں کہ خواب میں خود کو زیادہ تر اڑتے ہوئے میں دیکھتا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ خواب میں اڑنا اس کی کیفیت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھا. تو اگر درست طور پر اڑتے ہوئے اپنے آپ کو کوئی شخص دیکھتا ہے تو یہ حالات کے بدلنے کی علامت ہوتی ہے. اگر اس کے حالات برے ہیں، تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے، تنگی پریشانی میں ہے، تو اللہ پاک کی رحمت سے اس کے حالات بہتری کی طرف راغب ہوں گے. اور ایک صورت ایسی ہے کہ جو اچھی نہیں ہے، اگر اس طرح سے اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھا کہ وہ بادلوں میں، آسمان میں غائب ہو گیا، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا. اگر کوئی اس طرح کا خواب دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ کرے اور دعا کرے، اللہ پاک اسے اس خواب کے برے اثر سے اور نقصان سے محفوظ فرمائے. ملک شاہد صاحب ہیں، یہ کمالیہ سے ہیں. کہتے ہیں کہ خواب میں ایک جگہ ایسی نظر آتی ہے کہ جس پر مجھ سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر مسجد تیار کرو، اور ایک مینار جو ہے وہ بھی مجھے نظر آتا ہے. تو سر یہ خواب میں 3-4 مرتبہ جو ہے وہ دیکھ چکا ہوں، تعبیر معلوم کرنا چاہتا ہوں، کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا یہ خواب ہے. ایک نیکی کا کام کرنے کی دعوت دی گئی ہے. اب کس کی طرف سے دی گئی ہے تو نہیں بیان ہوا، لیکن خواب کے ذریعے بھی بندے کو ترغیب ملتی ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کرے، نیک کام کرے. تو اگر یہ کوشش کریں اور یہ کر سکتے ہوں تو ان کو ضرور کرنا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل انہیں بڑی برکت ملے گی. اپنی طرف سے مسجد بنا دیں یا اپنے دوست احباب کو ملا کر اپنا حصہ ملا کر کوئی مسجد بنا لیں، اور جس جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے اگر وہاں پہ کوئی شرعی خرابی نہیں ہے اور علماء سے مشاورت کر کے وہاں پر اگر مسجد بن سکتی ہو تو وہ ضرور بنانی چاہیے. انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. یاد رہے کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، مسجد میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، اللہ پاک جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے. بڑی برکتیں ہیں، بہت سارے فضائل ہیں مسجد بنانے اور مسجد کی خدمت کرنے کے حوالے سے. ایک اور بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ یہ ملک صاحب ہوں یا کوئی بھی جو اس وقت ناظرین میں سے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی جانب سے کوئی مسجد بنوائیں، مکمل بنوائیں، یا اس کا کچھ حصہ آپ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو یہ نمبر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں، ان پر آپ کال کر کے رابطہ کر سکتے ہیں. مسجد بنانے کے حوالے سے جو دعوت اسلامی کا ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا نام ہی خدام المساجد ہے، جو دن رات مساجد بنانے کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں. اور اللہ کی رحمت سے ہم ہر 2-3 دن میں ایک آدھ مسجد بنا ہی رہے ہوتے ہیں. دنیا میں بہت جگہوں پر بن رہی ہوتی ہیں. بعض لوگ، مثال ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میں 1-2 لاکھ روپے دینا چاہتا ہوں. اب 1-2 لاکھ روپے میں پوری مسجد تو نہیں بنے گی، لیکن کہیں پر اگر بن رہی ہے اس کے اندر آپ کی رقم شامل ہو جائے گی تو آپ کو بھی پورا مسجد بنانے کا جو ثواب ہے وہ انشاءاللہ عز و جل ضرور ملے گا. تو ہمارے اس ڈپارٹمنٹ سے آپ رابطہ کر کے بھی مسجد بنانے کے کام میں حصہ ملا سکتے ہیں. ماشاءاللہ، حصہ ملائیے اور اجر و ثواب کے مستحق بنیے. سوال شامل کریں گے. اسد بھائی، ہمارے پاس سوال ہے ایک اسلامی بھائی کا. کہتے ہیں کہ ڈیئر سر، خواب میں اکثر ایگزام دے رہا ہوتا ہوں. مجھے ایسے خواب آتے ہی رہتے ہیں جبکہ میں نے اسٹڈی 3 ایئر سے کٹ کی ہوئی ہے. تو سر اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ صورت ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ نے ابھی اپنی سٹڈیز کو روکا ہے، لیکن ایک عرصے تک آپ امتحانات دیتے رہے تو وہی خیال ریفلیکٹ ہو کر آپ کو خواب کی شکل میں نظر آتا ہے. تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے اور بس اپنے ظاہری اسباب پہ غور کرتے رہیں کہ کہیں آپ امتحان میں مبتلا ہیں یا نہیں ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس بنیاد پر اپنے آپ کو پریشان نہ کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچپن کا خیال، کوئی پرانا خیال ہمارے ذہن میں ایسا گردش کرتا ہوا ہمیں خواب کی شکل میں نظر آتا رہتا ہے، لیکن کوئی برا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی برائی یا ٹینشن والی بات نہیں ہے. بس کوشش کریں کہ اس کو اگنور کریں تو انشاءاللہ اس طرح کا خواب آنا بھی دوبارہ بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر. یہ اسلامی بہن کا ایک سوال ہے. کہتی ہیں کہ خواب میں بھنڈی، لیڈی فنگر
اس کو بناتے اور کاٹتے ہوئے دیکھنا، اور بعض اوقات سبزہ بھی دیکھتی ہوں اور اس میں بھی یہ بھنڈی لگی ہوتی ہے، تو سر ایسے خواب دیکھنا اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ عام روٹین کی بات ہے. اب ظاہر ہے کہ لیڈیز کا کام سبزی بنانا اور کچن کے کام کاج کرنا ہوتا ہے، تو کچھ خاص نہیں. ویسے سبزہ کا آپ نے تذکرہ کیا، تو سبزہ دیکھنا یہ بہرحال دین کی خوبی کی علامت ہوتی ہے. اللہ پاک توفیق خیر عطا فرمائے گا. اگر آپ نیک کاموں کے لیے کوشش کریں گی تو انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی. تو کوشش کرنی بھی چاہیے. اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی 63 نیک اعمال کا رسالہ ترتیب دیا گیا ہے. کوشچن ہیں بیسیکلی ہم اپنے آپ سے کریں، روزانہ کریں، اس کی جوابات اپنے آپ سے پوچھیں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے نیک بننا بڑا آسان ہو جائے گا. اسلامی بھائیوں کے لیے 72 ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے 92 ہیں، تو وہ حاصل کریں. دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے بھی آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. سوال شامل کریں گے محمد ذیشان علی اتاری صاحب کا. یہ نیو مری سے ہیں. کہتے ہیں حضور میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں ایک نامعلوم جگہ پر مسجد میں ہوں اور وہاں مجھے ایک حلال چوپایا ملتا ہے اور وہ بکرے جیسا ہوتا ہے لیکن وہ بکرا نہیں ہے اور مجھ سے باتیں کرتا ہے. سر یہ خواب دیکھا ہے میں نے اور کافی ڈپریشن میں ہوں. اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ کیا فرمائیں گے آپ اس کے بارے میں؟ ڈپریشن کی حاجت نہیں ہے، البتہ کسی ایسے کام کے ظاہر ہونے کی علامت ہے کہ جو آپ کو تعجب میں ڈالے گا، حیرت میں ڈالے گا. یعنی کہ جانور کا بات کرنا تعجب والے کام کا سامنا کرنے کی علامت ہے. ہو سکتا ہے کہ روٹین میں جس طرح آپ کام کاج کرتے ہیں، جو آپ کے معاملات ہیں، اس سے ہٹ کر کوئی حیرت انگیز سچویشن کا آپ کو سامنا کرنا پڑے، تو تھوڑا سا مزید محتاط ہو جانا چاہیے اور مزید اپنے کاموں کو بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک آپ کے حق میں اسے بہتر فرمائے. تصدق حسین صاحب ہیں. کہتے ہیں کہ خواب میں اپنے سر کے بالوں کو سفید دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ارشاد فرمائیے. بالوں کا سفید دیکھنا یہ اچھی علامت ہوتی ہے، درازی عمر کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ پاک اسے لمبی عمر عطا فرمائے گا. بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ بال سفید ہو گئے، لیکن یہ درازی عمر کی علامت ہوتی ہے. لیکن امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جب بھی درازی عمر کی دعا کریں، لوگ کرتے بھی ہیں لیکن ساتھ میں خیر کا بھی سوال کریں کہ لمبی عمر ہو اور خیر نہ ہو، بیماری میں کٹے، آزمائشوں میں کٹے، تو اس لمبی عمر کا کیا فائدہ. اسی طرح گناہوں بھری اگر طویل عمر ہے تو وہ نقصان دہ ہے. تو اللہ پاک درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، نیکیوں بھری طویل زندگی ہم سب کو عطا فرمائے. امین. تو اسد جو لوگ کہتے ہیں کہ سفید بال دیکھنا یہ اس کی موت کے آنے کی علامت ہے خواب میں، اس حوالے سے کچھ کانسیپٹ ہے لوگوں کے، تو پھر وہ غلط ہے؟ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ ایسا پڑھا نہیں ہے کہ سفید بال جو ہے وہ موت کی علامت ہو. اس میں درازی عمر کی بات کی گئی ہے اور عزت میں اضافے کی بھی بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جو صاحب منصب ہے تو اللہ پاک اسے مزید عزت عطا فرمائے گا. کہ بالوں کی سفیدی جو ہے وہ تکریم کی بھی علامت ہے اور روایتوں میں بھی سفید بال والوں کی تکریم اور تعظیم کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو اس بنیاد پر اس کو جو ہے وہ پازیٹیو ہی لینا چاہیے. وکیا لوگوں میں بعض باتیں مشہور ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. سلطان محمد بھائی یہ پنڈی گیب سے ہیں. کہتے ہیں خواب میں انجیر کا درخت دیکھنا اور کچھ کھانے کے لیے میں سوال کرتا ہوں، کسی سے مانگتا ہوں. سر اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ارشاد فرمائیے. بہت اچھی تعبیر ہے اور انجیر بڑا مبارک پھل ہے اور جنتی پھلوں میں سے بھی ہے. تو اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا. نعمت اور اچھی خبر پہنچنے کی یہ دلیل ہوا کرتا ہے. شہزاد اتاری بھائی یہ کراچی سے ہیں. اسد بھائی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ابو جان کو دیکھا ہے کہ وہ میری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مجھ سے کچھ کہتے نہیں ہیں. والد صاحب کا انتقال کچھ عرصہ پہلے ہو چکا ہے، تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ کچھ خاص نہیں، کیونکہ کیا بات ہوئی یہ تو انہیں معلوم ہی نہیں. والد صاحب سے ظاہر ایک تعلق تھا تو خواب میں نظر آ جاتے ہیں. دعا کریں اور اصال ثواب کریں. ٹھیک ہے جی. ایک اسلامی بھائی کا یہ سوال ہے کہ محرم عورت کو سفید کپڑوں میں دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اور ان کے بالوں کو بھی سفید دیکھا ہے جبکہ ان کی عمر اتنی نہیں ہے، تو سر اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا سفید بال جو ہے وہ درازی عمر کی دلیل ہوتے ہیں. دعا کریں ان کے لیے محرم جو ہیں آپ کی جن کا آپ نے تذکرہ کیا, اور سفید لباس بھی اچھی ہی علامت ہوا کرتا ہے. باقی اگر کوئی ڈیٹیل ہوتی تو مزید عرض کیا جا سکتا تھا. البتہ سفید لباس اور سفید بال اس میں کوئی برائی نہیں, اچھائی کی علامت ہے. آخری سوال پروگرام میں شامل کریں گے. خواب میں اگر یہ دیکھا جائے کہ بندے پہ جادو ہوا ہے, خواب تو کافی لمبا تھا پر اتنا یاد ہے کہ مجھ پر جادو ہوا تھا, تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ علی ممتاز بھائی یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں. دیکھیں اس طرح کا خواب دیکھ کر بندہ بہت تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور خاص طور پر اگر کسی کے ساتھ ریسنٹ پاسٹ میں کوئی واقعہ ہوا ہو, کوئی جھگڑا ہوا ہو, کوئی معاملہ ہوا ہو, تو فوراً ذہن جاتا ہوگا کہ کہیں اس نے کچھ تو نہیں کروا دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب کی بنیاد پر ہم کسی پر حکم نہیں لگا سکتے, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم پر کسی نے کچھ کروایا ہو. شیطان بھی بعض اوقات مسلمان کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح کے شعبدے کرتا ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. جادو ہوتا ہے یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے, اس کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں, لیکن مجھ پر کسی نے کروایا ہے یہ ضروری نہیں ہے. البتہ میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اوراد عطاریہ کے بستے سے, اس ڈپارٹمنٹ سے آپ رابطہ کر لیجئے اور اپنی حفاظت کے لیے, گھر والوں کی حفاظت کے لیے تعویذات حاصل کر لیجئے. کچھ اوراد ہوتے ہیں پڑھنے کے, وہ کر لیجئے. اگر آپ امیر اہل سنت سے مرید ہیں یا طالب ہیں اور شجرہ آپ کے پاس ہے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو حاصل کر لیجئے. اپنی بال بچوں کی, گھر والوں کی, مال و اسباب کی حفاظت کے جو اجازت کے ساتھ وظائف ہیں وہ بڑے ہی پاورفل اور بڑے ہی زبردست ہیں, انہیں اپنی زندگی میں شامل رکھیے. انشاءاللہ عز و جل اطمینان بھی ملے گا اور برائیوں سے, دشمنوں سے حفاظت بھی رہے گی. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. ہم نے کوشش کی کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ سوالات کو پروگرام کا حصہ بنایا جائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خوابوں کی دنیا میں کیسی ہیں یہ سب تصویریں, کچھ تو ایسے خواب ہیں جن سے راحت پاتے ہیں دل, لیکن کچھ سے دل گھبرائے. کیا ہے